تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں بہت عرصے سے. یہ سندس فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ وڈائی صاحب، میں شروع سے جو ہے وہ جو دکھی لوگ تھے ان کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے والا ایک نوجوان لڑکا تھا. ان کو دکھ اور درد کو محسوس کیا اور میں ایک ادارے فاطمیت فاؤنڈیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ انچارج بنا. میں روزانہ جو ہے ان کی تکلیف دیکھتا تھا اور ان کے والدین کی تکلیف دیکھتا تھا، تو اس سے جو ہے مجھے ترغیب ملی کہ یہ جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں اور ہیموفیلیا کے جو مریض بچے ہیں میں ان کے لیے کچھ کروں، کیونکہ یہ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہوتے تھے. تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کو علاج کی سہولت جو ہے ان کے ڈور سٹیپ تک یعنی ان کے آبائی شہر تک دے سکوں. اس لیے سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ 22 رمضان المبارک کو گجرانوالہ سے اس کا آغاز ہوا اور 1998 کو جو ہے 22 رمضان تھا اور 1998 میں جو ہے اس کا افتتاح ہوا. ظاہر ہے کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں ظاہر ہے آپ ایک وقت کے بعد کامیاب بھی ہو جاتے. سب سے زیادہ مشکل کس دن کب پیش آئی جب آپ یہ فیل بے بسی محسوس کی ہو آپ نے، پیسے نہ ہوں؟ یہ مشکل کام ہے لیکن یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، خیر کا کام. بالکل اسی طرح جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایسا مشکل وقت بھی آیا کہ جو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کو جو ہے وہ اسکریننگ جو کٹس تھیں اور بلڈ بینکس جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ہمارے اوپر کرم کیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کے دن رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا تو ہمارے پاس بلڈ بیگس نہیں تھے اور اسکریننگ کٹس نہیں تھی. ہم نے بلڈ کیمپس کرنے تھے اور ہم نے انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا کہ وہ ہماری کوئی مدد کرے، لیکن انتظامیہ بھی ہماری مدد نہیں کر سکی اور بھی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. لیکن رمضان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک شخص کو بھیجا اور اس شخص نے جو ہے ہمیں پورے ایک ماہ کا جو ہے یعنی رمضان کے لیے جو بلڈ بیگس تھے اور سکریننگ کٹس تھی جن سے جو ہے بلڈ سکرین ہونا تھا وہ ہمیں جو ہے ہماری سوچ سے زیادہ جو ہے انہوں نے ہماری مدد کر دی اور پھر ہم نے بلڈ بیگز اور سکریننگ کٹس کی اور مریضوں کا جو ہے وہ علاج ہو سکا. اب سندس فاؤنڈیشن کے کتنے شہروں میں مراکز ہیں اور کل کتنے مریض ہیں جن کو آپ کیٹر کرتے ہیں، جن کا خیال رکھتے ہیں؟ سندس فاؤنڈیشن کے پاس تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے 10,000 سے زیادہ رجسٹرڈ مریض ہیں اور ہم 10 سینٹرز میں جو ہے وہ 10 شہروں میں کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ تمام جو علاج ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کا مفت ہوتا ہے. اور یہ جو ہماری مدد جو ہے مخیر حضرات کرتے ہیں اور خون کے عطیات جو ہیں نوجوان ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے خون کا عطیہ دیتے ہیں، تبھی یہ سلسلہ جو ہمارا چلتا ہے. یہ فرمائیں کہ یہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جو ہے یہ بیماری ہے کیا؟ عام لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو یہ سمجھائیں، اور دوسرا یہ کیسے آ جاتی ہے بچوں میں؟ جو تھیلیسیمیا بیماری ہے اور ہیموفیلیا بیماری ہے یہ دونوں موروثی بیماریاں ہیں. تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جو ان کا بون میرو جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور بلڈ پروڈیوس نہیں کرتا اور ان کو ہر 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانا پڑتی ہے. اگر نہ کروائیں تو جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے اور جو ہے انہیں تکلیف ہوگی. اور اسی طرح ہیموفیلیا جو ہے ہیموفیلیا بھی موروثی بیماری ہے. ان کو اگر کہیں بھی چوٹ لگ جائے، جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگ جائے تو ان کا خون جو ہے وہ رسنا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. اگر وہ باہر نہیں نکلتا تو انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیل جو ہیں کرائیو پریسیپیٹ کرائیو سپرنیٹر جو ہیں FFP جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے علاج کیا جاتا ہے. کوئی اس کو روکنے کا بھی طریقہ ہے؟ روکنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون پاس کر رہا ہے اور قانون پہ جو ہے سختی سے عمل درآمد کرائے تو تبھی جو ہے یہ رک سکتا ہے. قانون کیا پاس کرا ہے؟ کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے لازمی قرار دیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، تبھی جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. سندس فاؤنڈیشن میں بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، بچوں کو بڑا لک آفٹر کیا جاتا ہے.
یہ فرمائیں کہ یہ ٹوٹل خرچ کتنا آپ کا آتا ہے سالانہ؟ سندس فاؤنڈیشن پہ مریضوں کے علاج معالجہ پہ جو خرچ آتا ہے وہ تقریباً ماہانہ جو ہے وہ 10 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے، اور آپ خود سوچیں کہ یہ مہنگا علاج ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے جو ہے اسکریننگ کا جو ہے عمل ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یعنی زیادہ مہنگا ہے اس کو جو ہے اسکریننگ جو ہے وہ جو اسکریننگ کٹس ہیں وہ زیادہ مہنگی آتی ہیں، اور پھر جو ہمارا سٹاف ہے، ٹیکنیکل سٹاف جو میڈیکل سٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے، ان کی تنخواہوں کے اوپر اور ان کی مریضوں کی جو ہے وہ ادویات کے اوپر ایک بہت خرچہ آتا ہے۔ کتنا سٹاف ہے آپ کا جو ان مراکز 10 مراکز پہ کام کرتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے تقریباً 300 جو ہے وہ سٹاف پر مشتمل ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس میڈیکل کا سٹاف الگ ہے، پیرا میڈیکل سٹاف الگ ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا سٹاف الگ ہے۔ سندس تو ظاہر ہے آپ نے بہت پہلے اس کی گجرانوالہ میں بنیاد رکھی تھی 1998 میں۔ منو بھائی کب اور کیسے آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں منو بھائی کے پاس گیا تو اس نظر سے گیا تھا کہ منو بھائی کو اپنا کام کے بارے میں بتاؤں، اور انہیں یہ بتاؤں کہ وہ جو ہے اپنے کالم میں جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کا ذکر کر دیں۔ جب میں منو بھائی کے پاس گیا تو منو بھائی نے کہا کہ میں آپ کے سینٹر کا وزٹ کروں گا، تو مجھے خوشی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے فوراً جو ہے اس کا وزٹ کیا، اور وہ دن تھا یہ 2001 کی بات ہے۔ منو بھائی نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یاسین ان بچوں کے لیے جو ہے میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ مجھے کہیں گے، جن سے ان مریض بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکیں، اور ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے، اور ان کے علاج معالجہ کو بہتر بنایا جا سکے۔ زندگی کے آخری دن تک وہ منسلک رہے۔ منو بھائی بہت بڑے انسان تھے، وہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آخری زندگی تک رہے، آخری دن تک رہے، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منو بھائی کو ان معصوم بچوں کے ساتھ اور تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو وہ اس بچے کے پاس آ جاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے، اور وہ بچہ جو ہے وہ چپ کر جاتا تھا۔